یہ کافی لمبا سفر تھا۔ شام تک ٹرک چلتا رہا۔ ہم ڈھاکہ سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں ڈبوں اور کین کے نیچے پڑا تھا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا آسمان نظر آ رہا تھا۔ ڈھاکہ سے نکلتے وقت ایک چیک پوسٹ پر ٹرک کو روک کر چیک بھی کیا گیا، مگر کسی نے دودھ کے بڑے بڑے ڈبے اور کین اٹھا کر مجھے نیچے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا تو ڈرائیور نے ایک جگہ ٹرک روک لیا۔ اس نے چند کین اٹھا کر مجھے باہر آ جانے کو کہا۔ میں باہر آ گیا۔ ڈرائیور کہنے لگا، بھارتی فوج چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان کی فوج اب بھی کہیں کہیں لڑ رہی ہے۔ کومیلا پہنچ کر پورے حالات معلوم ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھی رات کو کوئی شہر آیا۔ ڈرائیور نے، جس کا نام پرسی تھا، ٹرک سڑک کی ایک جانب کھڑا کر دیا۔ مجھے اس نے وہی رہنے کو کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، تم بھی کھا لو۔ پیچھے ہمیں کسی جگہ سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اس وقت دور سے توپوں کی ہلکی ہلکی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور پرسی کہنے لگا، یہ آواز سن رہے ہو؟ یہ مارٹر توپوں کی فائرنگ کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج اپنی پوزیشنوں میں ڈٹی ہوئی ہے۔ مفاد پرست کمینے سیاستدان ملک کو لے ڈوبے ہیں۔ میں نے خود بھارتی فوجیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ سکتا کہ مشرقی پاکستان کی فوج ہتھیار ڈال دے گی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہتھیار حرامزادے سیاستدانوں نے ڈالے ہیں۔ پاک فوج کے جوان جہاں جہاں مورچوں میں ہیں، دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے پر میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سب یہی کہتے تھے کہ ہمیں سیاستدانوں نے مروا دیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر وہاں آرام کیا۔ ہم ٹرک کی اوٹ میں درختوں کی سائڈ پر بیٹھے تھے۔ ڈرائیور پرسی نوجوان لڑکا ہی تھا، مگر بڑا ماہر ڈرائیور تھا اور مشرقی پاکستان کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے ایک سگریٹ پیا، ایک سگریٹ مجھے دیا۔ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم دن نکلنے کے بعد کومیلا پہنچیں گے۔ باقی رات سوتے ہوئے گزر گئی۔ پرسی کے کہنے کے مطابق راستے میں 2 جگہوں پر انڈیا کی فوج نے چیک کیا اور ٹرک میں دودھ کے ڈبے اور کین لدے ہوئے دیکھ کر آگے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن کوئی 10 بجے کے قریب ہم کومیلا پہنچ گئے۔ پرسی نے شہر سے باہر ہی ٹرک ایک طرف لگا دیا۔ میں اس کا اشارہ پا کر ڈبوں کے نیچے سے نکل آیا۔ میں نے اسے کہا، میرا خیال ہے اب زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ ہم ڈھاکہ سے بہت دور آ گئے ہیں۔ میں باہر نکل کر تمہارے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتا ہوں۔ پرسی کہنے لگا، یہ غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ چٹا کانگ تک تمہاری جان خطرے میں ہے۔ ان تمام شہروں میں پنجابیوں، بہاریوں اور پٹھانوں کو جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے۔ بس جہاں لیٹے ہو اسی طرح لیٹے لیٹے سفر کرتے جاؤ۔ صرف ایک رات کی بات ہے۔ ہم پرسوں چٹا کانگ میں ہوں گے۔ آگے ایک جگہ ہمیں کشتی میں سفر کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم ٹرک چھوڑ کر کشتی میں بیٹھیں گے؟ پرسی نے کہا، نہیں، ٹرک سمیت کشتی میں سوار ہوں گے۔ یہ کشتی بہت بڑی ہوگی۔ ہمیں دریا پار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ لگے گا۔ کومیلا شہر کے مکان اور بازار مجھے دور سے نظر آ رہے تھے۔ فوجی گاڑیاں سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ جگہ جگہ بنگلہ دیش کے پرچم لہرا رہے تھے۔ یہاں سے ہم آگے چلے تو ایک جگہ دریا آ گیا۔ یہاں ایک بڑی جہازی سائز کی کشتی پر ٹرک اتر گیا۔ 1 گھنٹے بعد دریا پار کر کے ہم لکشم گھاٹ پہنچے۔ اس کے بعد زم گھاٹ اور نذیر گھاٹ شہروں سے ہوتے ہوئے سڑک پر چٹا کانگ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ رات میں کسی وقت میں ڈبوں کے نیچے سے نکل کر اب پرسی کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دن کی روشنی ہونے لگتی یا کوئی چیک پوسٹ آ جاتی تو میں ڈبوں کے نیچے اپنی جگہ پر جا کر چھپ جاتا۔ نذیر گھاٹ سے آگے چٹا کانگ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ دریا کی شاخ بہت بڑی ندی کی شکل میں گزرتی ہے، جس کے اوپر پل بنا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے دور سے دیکھ لیا کہ پل پر انڈین فوجی اور کچھ بنگالی کھڑے ہیں۔ اس نے ٹرک ایک طرف کر کے روکا اور مجھے پیچھے آ کر آواز دے کر کہا، آگے کچھ انڈین فوجی اور مکتی باہنی والے کھڑے ہیں، میں ان سے بات کروں گا، تم کوئی حرکت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ مجھے فکر لگ گئی کہ خدا جانے یہ کس قسم کی چیکنگ ہے کہ ڈرائیور نے خود مجھے آ کر خبردار کیا ہے۔ دور ہی سے سیٹیوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے وہ لوگ ٹرک کو رکنے کا کہہ رہے ہوں۔ ٹرک کی رفتار ہلکی ہو گئی اور پھر وہ دائیں جانب سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ مجھے فوجی بوٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ کسی فوجی نے پوچھا کہ ٹرک میں کیا لدا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے کہا، سر دودھ کے ڈبے ہیں، چٹا کانگ لے جا رہا ہوں، ڈھاکہ میں جرمن فیکٹری سے لایا ہوں۔ 2-3 آدمیوں نے اونچی آوازوں میں بنگلہ زبان میں کچھ کہا۔ فوجی کی آواز آئی، چلو تلاشی دو۔ یہ سن کر میری جان ہوا ہو گئی، مگر سوائے ڈبوں کے نیچے پڑے رہنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔
وہ لوگ پیچھے آ گئے تھے اور میرے اوپر سے ڈبے اٹھائے جانے لگے۔ 3-4 بڑے ڈبے اور 2-3 کین اٹھانے کے بعد نیچے سے میں باہر نکل آیا۔ باہر نکلو، بنگالی شور مچانے لگے۔ پنجابی ہے، پکڑ لو اسے۔ دن کا وقت تھا۔ میں نے 4-5 بھارتی مسلح فوجی دیکھے۔ ان کے ارد گرد 6-7 بنگالی ہاتھوں میں ڈنڈے اور چھرے لیے شور مچا رہے تھے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارتی فوجی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور بنگالیوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، پہلے ہمیں انٹروگیشن کرنے دو۔ اس فوجی نے مجھ سے کہا، کون ہو تم، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں بنگالی نہیں ہوں سر، ڈھاکہ سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ یہ ٹرک ایک جگہ کھڑا تھا، اس میں چھپ کر لیٹ گیا، ڈرائیور کو بھی نہیں بتایا۔ اس سے پہلے پرسی ڈرائیور بھی یہی بیان دے چکا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آدمی کیسے آ گیا۔ فوجی بولا، ٹھیک ہے، تمہیں ہمارے ساتھ کمانڈو پوسٹ چلنا ہوگا، تم پنجابی پاکستانی ہو۔ جب فوجی مجھے پکڑ کر دور کھڑی جیپ کی طرف لے چلا تو بنگالیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور کہا کہ اس پنجابی کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا قیدی ہے، ہم اسے پکڑ کر اپنے کمانڈر کے پاس لے جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ مکتی باہنی فورس کے آدمی ہے اور اب میرا بچنا مشکل ہے۔ میں نے انڈین فوجی سے کہا، سر مجھے اس کے حوالے نہ کریں، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بھارتی فوجی نے مکتی باہنی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان لوگوں کے سر پر خون سوار تھا۔ انہوں نے زبردستی میرا بازو پکڑ کر مجھے بھارتی فوجی سے چھین لیا اور گھسیٹتے ہوئے سڑک پر دریا کی شاخ والے پل کی طرف لے گئے۔ وہ مجھے پکڑ کر تیز تیز دوڑاتے ہوئے بنگلہ دیشی زبان میں شاید پنجابیوں کو گالیاں دیتے تھپڑ مارتے لے جا رہے تھے۔ میرے پیچھے بھی مکتی باہنی کے بنگالی لگے ہوئے تھے اور چھرے لہرا لہرا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں بدحواس ہو گیا، موت سامنے نظر آ رہی تھی، کبھی ایک طرف دیکھتا کبھی دوسری طرف۔ وہ مجھے پکڑ کر دریا کے پل پر لے آئے۔ ایک بنگالی نے کچھ کہا، دوسرے نے اس کے جواب میں کچھ کہا۔ انہوں نے مجھے پل پر کھڑا کر دیا۔ 2 بنگالی چھرے لہراتے ہوئے مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں ذرا پیچھے ہوا تو ایک بنگالی نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ وہ مجھے قابو کر رہا تھا اور دونوں بنگالی چھرے لیے میرے اوپر آ گئے۔ اس وقت نہ جانے میرے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے زور سے دھکا دیا۔ جس بنگالی نے میری ٹانگیں پکڑ رکھی تھی وہ میرے جھٹکے سے دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے میں آزاد تھا، بس یہی زندگی اور موت کے درمیان کا لمحہ تھا۔ میں بجلی کی طرح زمین پر سے اٹھا اور میں نے اپنے آپ کو پل سے نیچے دریا میں گرا دیا۔ دریا میں گرتے ہی میں نے غوطہ لگایا۔ اوپر پل پر ایک شور مچ گیا، فائرنگ کے دھماکے ہوئے۔ میں پانی کے اندر تھا اور جتنی تیزی سے آگے کی طرف پانی کے ساتھ تیر سکتا تھا تیرتا چلا گیا۔ اگر میرا سر پانی سے باہر ہوتا تو گولیاں میرا بھیجا اڑا چکی ہوتی۔ بھارتی فوجیوں نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی تھی مگر قدرت نے مجھے بچانا تھا۔ گولیاں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پانی کو چیرتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ میں نے غوطہ لگا رکھا تھا اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ پانی کے اندر ہی اندر چلا جا رہا تھا۔ تیرنا میں نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا۔ اپنے شہر کے نہروں پہ میں پل پر سے چھلانگیں لگایا کرتا تھا اور مجھے پانی کے اندر کافی دیر تک غوطہ لگانے کی کافی پریکٹس تھی۔ اس وقت میرے سامنے موت کڑی تھی۔ میں جتنی دیر سانس روک سکتا تھا اس سے زیادہ دیر تک سانس کو روک کر دریا میں کافی آگے نکل گیا۔ فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ شاید وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ میں ڈوب کر مر چکا ہوں، کیونکہ وہاں دریا کے پانی میں بڑے بڑے بھنور پڑ رہے تھے۔ اگرچہ یہ دریا کی ایک شاخ تھی مگر اس کا بہاؤ بڑا تیز تھا اور پانی گھومتا ہوا بہ رہا تھا۔ یہ بات میرے حق میں بڑی مفید ثابت ہوئی۔ جب میرا سانس گھٹنے لگا تو میں نے سر باہر نکال لیا۔ میرا منہ کھلا تھا، میں بری طرح سانس لے رہا تھا۔ میں نے پانی میں چکر کھاتے ہوئے اور ٹانگیں چلاتے ہوئے پیچھے گھوم کر دیکھا، پل کافی دور رہ گیا تھا۔ وہاں مجھے دور سے کچھ لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے مگر شاید میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کنارے کے دونوں جانب کافی فاصلے پر تھے۔ ایک طرف درخت ہی درخت تھے، دوسری جانب درختوں میں کچھ مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں دریا سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا شروع کر دیا۔ دریا کا تیز پانی مجھے تیزی سے آگے لیے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں کافی دور نکل گیا۔ یہاں دریا کا پارٹ چوڑا ہونے لگا تھا۔ شاید دریا کی یہ شاخ ایک دریا سے نکل کر کسی دوسری دریا میں گر رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں بڑے دریا تھے، ندیاں تو بے شمار تھی۔ میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ دل میں یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ دریا سے باہر نکلا تو بنگالی مجھے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ اب میں واقعی کسی دوسرے علاقے میں آ گیا تھا۔ مجھے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کی 3-4 کشتیاں نظر آئی۔ ان کی طرف جانا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ میں آہستہ آہستہ دریا کے اس کنارے کی طرف ہٹنے لگا جدھر درختوں کے جھنڈ کنارے کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگل ہے، میں اس جنگل میں چھپ جاؤں گا۔ ان درختوں میں ناریل اور تاڑ کے درختوں کو میں پہچان لیتا تھا۔ تیرتے تیرتے آخر میں کنارے پر آ گیا۔ یہاں بے شمار سرکنڈے اور جھاڑیاں دریا کے کنارے اگی ہوئی تھیں۔ جھاڑیوں کو پکڑ کر میں اونچے کنارے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔
میرے کپڑے پانی میں شرابور ہو گئے تھے۔ جرمن بوڑھے اور مہربان اوٹو نے مجھے جو نوٹ دیے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے تھے۔ میں نے گیلے نوٹ نکال کر اسی طرح دھوپ میں گھاس پر ڈال دیے، قمیض اتار کر نچوڑی اور اسے بھی گھاس پر ڈال دیا۔ اس دوران میں چاروں طرف بڑے غور سے ماحول کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ وہاں درختوں کے پیچھے بھی درخت ہی درخت تھے اور یہ سلسلہ کافی دور تک چلا گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں سے چٹاکان کے جنگل شروع ہو جاتے ہیں۔ دل میں خوش ہوا کہ میری منزل قریب آ گئی۔ جان بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل یہ تھی کہ میں نہ بنگالی بول سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا۔ یہی ایک بات مجھے غیر بنگالی ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس وقت مشرقی پاکستان غیر بنگالیوں کا مقتل بنا ہوا تھا۔ مگر یہ میری ایسی مجبوری تھی جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ درختوں کے نیچے کچھ فاصلے پر مجھے ایک بنگالی جاتا دکھائی دیا۔ اس نے میری طرف بھی دیکھا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ جا کر آدمی مکتی باہنی کو خبردار کر دے گا کہ ادھر دریا پر ایک پنجابی بیٹھا ہے۔ میں کیلی قمیض اٹھا کر جلدی جلدی پہنی، گیلے نوٹوں کو جوڑ کر جیب میں ڈالا اور کنارے سے اتر کر سامنے والے درختوں کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ بہت جلد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی گھنا جنگل نہیں۔ ایک جانب درختوں میں کچھ دور مکان دکھائی دے رہے تھے۔ میں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کہیں کہیں کھلی جگہ آ جاتی، کہیں جھاڑیاں شروع ہو جاتی اور کہیں ناریل کے ٹیڑے میڑے درخت آ جاتے۔ بارشوں کا موسم نہیں تھا، گڑھے خشک تھے۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ درختوں سے باہر نکلا تو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میں سوچنے لگا کہ وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ بات کرتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میں بنگالی نہیں ہوں۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی محب وطن پاکستانی بنگالی رہتا ہو۔ اس سے پوچھتا ہوں کہ آگے راستہ کدھر جاتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہر بنگالی غیر بنگالی کا دشمن نہیں تھا۔ مسلمان بنگالیوں کی اکثریت محب وطن پاکستانی تھی۔ میں نے مسلمان بنگالیوں کو سکوتے ڈھاکہ پر بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا تھا، جو مسلمان بھارت کی بھیجی ہوئی مکتی باہنی فورس کے ہندوؤں کے ساتھ مل گئے تھے۔ انہیں ورغلایا گیا تھا اور ان پر بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ پنجابیوں، پٹھانوں اور بہاریوں نے فوج کے ساتھ مل کر بنگالیوں پر بڑا ظلم کیا ہے اور 10 لاکھ بنگالیوں کو ہلاک کیا ہے۔ حالانکہ یہ محض جھوٹ تھا، مگر وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے یا پیدا کر دیے گئے تھے کہ مسلمان بنگالیوں کی کچھ تعداد بھی ہندو بنگالیوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ میں پچھلی طرف سے جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ یہ گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی۔ ایسی جھونپڑیاں مشرقی پاکستان کے دیہات، قصبوں اور شہروں کے باہر کھیتوں میں عام دیکھی جاتی ہیں۔ جھونپڑی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا جھونپڑی کے دروازے کی طرف آیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جھونپڑی کے باہر 2 لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی۔ ایک لاش بوڑھے مرد کی تھی جبکہ دوسری لاش بوڑھی عورت کی۔ دونوں کی گردنیں آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی تھی اور خون جم گیا تھا۔ ان کی گردنوں پر چونٹیاں چمٹی ہوئی تھی۔ میں خوف کے مارے وہاں سے جلدی جلدی آگے چلا گیا۔ چند قدم کے چلنے کے بعد میں نے ایک سفید بالوں والے پتلے دبلے آدمی کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں میلا کچیلا صافہ پڑا تھا جس سے وہ بار بار آنکھیں پونچھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے بنگلہ اردو میں اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور سر جھکا کر رونے لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس آدمی سے مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے 2-3 بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ پیچھے جو 2 لاشیں گری ہیں وہ اس آدمی کے عزیزوں کی لاشیں ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کچھ اردو کچھ بنگالی میں مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آپ کو اپنی زبان سے سنا رہا ہوں۔ یہ بوڑھا بنگالی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے ملنے یہاں آیا ہوا تھا، جو پیچھے جھونپڑی میں اپنی بیوی اور جوان بہو کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا ڈھاکہ مزدوری کرنے گیا ہوا تھا کہ ڈھاکہ فعال ہو گیا اور مکتی باہنی کے ہندوؤں نے لوٹ مار اور عورتوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کے بھیجے ہوئے یہ ہندو بنگالی مسلمان بنگالیوں کی عورتوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ چنانچہ آج صبح مکتی باہنی والے یہاں بھی آ گئے۔ اس وقت دونوں بوڑھے بنگالی بوڑھی عورت اور بہو کے ساتھ جھونپڑی میں موجود تھے۔ مکتی باہنی والوں نے آتے ہی اس بنگالی کے بڑے بھائی اور اس کی بیوی کی گردنوں پر سنگینیں ماری اور جوان بہو کو اٹھا لیا۔ یہ بنگالی بوڑھا وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ مکتی باہنی والے جوان مسلمان بہو کو اٹھا کر لے گئے۔ بوڑھا بنگالی سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم نے ایسی آزادی تو نہیں مانگی تھی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہندو ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، ہماری عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ جب میری باتوں سے ذرا اس کی طبیعت سنبھلی تو بولا،
بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، میں اپنے بھائی اور بھاویج کی لاشیں دفن کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ ہم نے ایک طرف درختوں میں 2 گڑھے کھودے، دونوں لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر کے اوپر قبریں بنا لی۔ ہم نے قبروں پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی۔ بوڑھا بنگالی وہاں بیٹھ گیا، میں بھی اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا میں کون ہوں، بہاری ہوں یا پنجابی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں پنجابی ہوں، پھر اسے اپنی ساری کہانی بیان کر دی۔ وہ سر جھکائے غور سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں سے چٹاکانگ کی طرف راستہ کون سا بہتر رہے گا میرے لیے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ میں کاکسیس بازار کی طرف سے جنگل پار کر کے برما کی سرحد پر پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگا بیٹا کاکسیس بازار کے آگے جنگل بڑے خراب ہیں، خطرناک بھی ہیں، شیر، بھالو، ہاتھی، سانپ بہت ہیں، تم بھٹک جاؤ گے۔ میں نے پوچھا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں ڈھاکہ واپس نہیں جا سکتا۔ وہاں بلکہ مشرقی پاکستان کے ہر شہر میں مکتی باہنی والے پنجابیوں کو قتل عام شروع کر دیا ہے۔ بوڑھا بنگالی صافے سے آنکھیں پونچھ کر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا تم جس طرف بھی جاؤ گے تمہارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ مکتی باہنی والوں سے بچو گے تو کوئی ہندو تمہیں مار ڈالے گا، اس سے بچو گے تو انڈیا کے فوجی تمہیں پکڑ لیں گے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا تو پھر میں کیا کروں، یہاں بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ بوڑھا بنگالی کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں کسی شہر میں کوئی محفوظ جگہ دے کر بیٹھ جاؤ، جب حالات ذرا ٹھیک ہو جائے تو پھر جہاں چاہے نکل جانا۔ میں نے کہا مجھے تو ایسی کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آتی، ہر جگہ میری جان کو خطرہ ہوگا۔ بوڑھا بنگالی کہنے لگا تم ایسا کرو بیٹے کہ میرے ساتھ چاندپور چلو، وہاں ایک مولوی صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، میں انہیں ساری بات بتا دوں گا، وہ تمہیں ضرور کسی نہ کسی جگہ چھپا لیں گے۔ ان کا نام مولوی کبیر دین ہے۔ میرے لیے یہ تجویز اس وقت انتہائی غنیمت تھی، کیونکہ ہر طرف موت منہ پھاڑے نظر آ رہی تھی۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی کھیت میدان یا شہر کی کسی بھی غار میں مجھے قتل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ ہم چاندپور کس طرح جائیں گے تو وہ بولا ریل گاڑی سے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، مکتی باہنی والے گاڑی راستے میں روک لیتے ہیں اور ڈبوں میں سے بہاریوں، پنجابیوں اور پٹھانوں کو باہر نکال کر قتل کر دیتے ہیں۔ ہم دریا میں سفر کر کے جائیں گے، چاندپور دریا کے کنارے پر ہی ہے۔ یہ بنگالی بوڑھا مجھے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ وہ مجھے غیر آباد علاقے سے لے جا رہا تھا۔ ہم پہلے ویران علاقے سے گزرے، پھر پٹسن کے کھیت میں آ گئے، 1-2 ندیوں کے پل پار کیے، آخر ہم ایک گھاٹ پر پہنچ گئے جہاں سے بڑی بڑی کشتیاں مسافروں کو لے کر چاندپور کی طرف جاتی تھی۔ میرے پاس جرمن بوڑھے کے دیے ہوئے روپے موجود تھے، میں نے 2 روپے کشتی کے ملاح کو دیے۔ کچھ دیہاتی بنگالی بھی بانسوں کے اوپر دھان کے گٹھے اور اپنے سامان لیے کشتی میں سوار تھے۔ کشتی بادبانی تھی اور 2 ملاح ڈنڈا چلا رہے تھے۔ کشتی دریا میں کنارے کنارے ہو کر روانہ ہو گئی۔ دریا میں یہ کافی لمبا سفر تھا۔ کشتی میں ہی ہم نے ابلے ہوئے تھوڑے سے چاول کھائے جو کشتی کے ملاح نے دیگچے سے نکال کر ہمیں دیے تھے۔ شام ہو رہی تھی جب ہم چاندپور پہنچ گئے۔ چاندپور شہر کی بتیاں روشن ہو چکی تھی۔ یہ بالکل ہمارے وزیر آباد کی طرح کا چھوٹا سا شہر تھا۔ میرا ساتھی بنگالی بوڑھا شہر کے اوپر سے ہو کر جا رہا تھا۔ ہم ایک بازار میں داخل ہو گئے۔ یہاں بنگلہ دیش کے پرچم دکانوں کے باہر لگے ہوئے تھے، مگر کوئی نعرے بازی نہیں ہو رہی تھی، کوئی جلوس بھی نہیں تھا۔ بھارتی سپاہی کہیں کہیں نظر آئے۔ ایک گلی میں داخل ہوتے ہی چند قدم چلنے کے بعد چھوٹی سی مسجد آ گئی جس میں شام کی اذان ہو رہی تھی۔ مسجد میں کچھ نمازی بیٹھے تھے، کچھ وضو کر رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا اور نمازیوں کے پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ایک پتلی سی لمبی سفید داڑھی والے دبلے پتلے امام مسجد نے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی۔ سب نمازی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ نماز شروع ہو گئی۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ میں پاکستان میں ہوں اور یہ سارے میرے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم صرف مسلمان ہیں، اسلام کے رشتے نے ہمیں ایک دوسرے سے پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز کے بعد بوڑھے بنگالی نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور جب سب لوگوں نمازی اٹھ کر چلے گئے تو وہ امام مسجد کے پاس جا بیٹھا۔ 1-2 منٹ تک دونوں میں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ شروع میں امام صاحب اس طرح سر ہلاتے رہے جیسے وہ کوئی افسوسناک خبر پر رنج و غم کا اظہار کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے بوڑھے بنگالی نے اسے بتایا ہوگا کہ مکتی باہنی کے ہندوؤں نے اس کے بھائی اور بھاوج کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کی بہو کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے میری بات شروع کی تو امام صاحب نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ بوڑھے بنگالی نے مجھے اشارے سے بلا لیا۔
میں خاموشی سے اٹھ کر امام صاحب کو سلام کر کے ان کے پاس ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ امام صاحب بنگلہ زبان میں بوڑھے بنگالی سے کچھ دیر میری بابت باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر نسبتاً صاف اردو میں کہا، میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر تمہیں ایک ایسی جگہ ضرور پہنچا دوں گا جہاں تم حالات کے ٹھیک ہو جانے تک محفوظ رہو گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مولانا میں آپ لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے، تم مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ہم بھی مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ ہمارے لوگ بھارت کے مکروز زہریلے پروپیگنڈے اور مجیب الرحمان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ آخر فتح اسلام کی ہوگی، بنگلہ دیش ایک بار پھر پاکستان بنے گا، انشاءاللہ۔ میرے ساتھ اندر آ جاؤ۔ مولوی صاحب کا مکان مسجد کے ساتھ ہی تھا اور مسجد کا پچھلا دروازہ ان کے گھر کے سامنے کھلتا تھا۔ چھوٹا سا ایک منزلہ پرانا مکان تھا۔ ان کے بال بچے کھلنا گئے ہوئے تھے، وہ وہاں اکیلے رہ رہے تھے۔ رات کا کھانا انہوں نے خود بنایا۔ کھانا کھا کر ہم صف پر بیٹھ گئے۔ دونوں بوڑھے آپس میں بنگلہ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ میرے لیے کونے میں چارپائی پر بستر لگا دیا گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا تم یہاں آرام کرو، فکر بالکل نہ کرنا، جب تک میں یہاں ہوں تمہاری طرف مکتی باہنی والے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، مگر تمہیں رات کے 4 بجے میں جگا دوں گا۔ تم میرے بھائی کے ساتھ اس جگہ چلے جاؤ گے جس کا بندوبست ہم دونوں ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے میرے بھائی کے الفاظ کہتے ہوئے میرے محسن بوڑھے بنگالی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب اور بوڑھا بنگالی مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے نیند کہاں آتی تھی، جاگتا رہا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد دونوں واپس آ گئے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر امام صاحب نے حیرت سے کہا، تم سوئے نہیں بیٹا؟ میں نے کہا، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھا بنگالی کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، امام صاحب نے تمہارے لیے ایسی جگہ کا بندوبست کر دیا ہے کہ جہاں اگر تم 1 سال بھی رہنا چاہو تو بڑے اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں بہت سے لوگ ہوں گے مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، نہ تمہاری آواز سن سکیں گے، نہ تم ان سے کوئی بات کر سکو گے اور نہ وہ تم سے کوئی بات کر سکیں گے۔ میں دل میں بڑا حیران ہوا کہ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے، مگر وہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بنگالی بوڑھے نے امام صاحب سے کہا، مولانا میرا تو خیال ہے کہ میں ابھی اسے وہاں پہنچا آتا ہوں، اسے نیند بھی نہیں آ رہی، رات کا وقت بھی ہے، باہر سائیکل بھی کھڑا ہے۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم ابھی سونا چاہتے ہو یا ابھی اپنی پناہگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے ابھی وہاں پہنچا دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی۔ امام صاحب نے بوڑھے بنگالی سے کہا، تو برخوردار کو لے جاؤ، اللہ مالک ہے۔